بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کا واقعہ۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا کس لیے پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرے لیے اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے، تم پھر اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تیری جدائی کس طرح برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا بھی غم برداشت کر لیجئے۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کس لیے گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکے، میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کے کپڑے دھلے ہوئے مل جائیں اور آپ پہن سکیں، میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، اتنے میں امام حسن اور امام حسین گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے دیکھتے ہیں تو اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے گا کہ آج اسے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، وہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو روز کون سلائے گا، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی خبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی خبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم لوگ واپس اپنے ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کو لگ جاتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن امام حسین بھی رو رہے ہیں، اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رو کر کہنے لگے، اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو، تم نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تم سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ کو دوسری شادی کرنا ہے تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے، میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بھی
حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو، میں آپ کے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک خود کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی بہت رونے لگے، بی بی فاطمہ بہت رو رہی ہیں، امام حسن امام حسین بہت رو رہے ہیں۔ سوچیے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ اور ایک بات کہتی ہے کہ میں آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابوذر جعفری۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اسی طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دو معصوم بچے امام حسن امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابوذر جعفری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابوذر جعفری بھی روتے ہیں اور خبر سے کہتے ہیں اے خبر کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن امام حسین کہتے ہیں، ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی خبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ خبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشش بخشائی ہوئی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی، بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہے۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس ہی کافی دیر تک بیٹھ کے رونے لگتے ہیں۔ دونوں بچے بھی کافی دیر تک رونے لگتے ہیں اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے خبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔